روم، جس کو گھر کے اور باہر کے سبھی لوگ چیتا اٹرنا یعنی شہر ازل کہہ کر یاد کرتے ہیں اور اسے کرۂ ارض پر سب سے پہلے آباد ہونے والا شہر قرار دیتے ہیں، یہ خوبصورت بھی ہے اور پرشکوہ بھی، اونچائیوں اترائیوں اور باغوں بہاروں والا بھی، اور کھنڈروں خرابوں اور ویرانوں والا بھی۔ اسی کے لیے تو حکم ہے کہ میری زمین کی سیر کرو۔ ایسے خوبصورت، دل آویز اور تاریخی شہر کے اندر اس کی یونیورسٹی بھی کس آن بان کی ہوگی، آپ اس کا اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس یونیورسٹی کے اسٹاف روم کے بارے میں آپ کا قیاس بہت دور تک آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا کہ ہم پرانا اسٹاف روم چھوڑ کر نئے میں منتقل ہو گئے تھے، اور نیا اسٹاف روم ویسا نہیں تھا جیسا آپ نے سوچا تھا۔ وہ تاریخی ضرور تھا، لیکن آج کی تاریخ کا، اس کا رومت الکبریٰ کی پرانی تاریخ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن تھوڑی دیر اس سے مانوس ہونے کے بعد اس کی ہیئت تبدیل ہو جاتی تھی اور یہ پرانی تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا تھا۔ آپ نے نفسیات کی کتابوں کے ادراک کے باب میں بہت سی ادراکی ضلالت کی تصویریں دیکھی ہوں گی، جو کبھی عورت نظر آتی ہے، کبھی گلدان، کبھی زینہ اور کبھی پھینٹے دار رومال۔ بس یہی حال ہمارے نئے اسٹاف روم کا تھا، جو لیس سیزر کے زمانے کا بھی لگتا تھا اور موسولینی کے اندھا دھند دور کا بھی۔ شعبہ فزکس کے صدر پروفیسر فیرا کوتی، شعبہ ہسپانوی کے پروفیسر، باٹنی کے پروفیسر اور ارضیات کے پروفیسر اپنے اپنے مطالعے میں مستغرق تھے، اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھا کتابت کی مشق کر رہا تھا۔ اس زمانے میں چوڑے خط کے مارکر نئے نئے آئے تھے، ان سے اردو بڑی اچھی لکھی جاتی تھی اور آپ سے آپ لکھی جاتی تھی۔ میں آسمانی کاغذ پر گہرے نیلے مارکر سے غالب کا شعر لکھ کر اسے سجا رہا تھا کہ اگلے روز باؤسانی کو دوں گا کہ سینورینا پتسالی عین میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور غور سے عمل کتابت کا نظارہ کرنے لگی۔ میں نے نگاہیں اوپر اٹھا کر جو دیکھا تو اس نے مسکرا کر کہا، پروفیسر، میں معافی چاہتی ہوں، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے ملک میں لوگ ابھی تک ضعیف الاعتقاد ہیں اور بھوت پریت، جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ملک میں ہر تیسرا مکان آسیب زدہ ہوتا ہے اور اس کے مکین موری کے راستے اس میں داخل ہوتے ہیں؟ کیا آپ ہر کام کرنے سے پہلے پتری کھلواتے ہیں اور شگون سے کام لیتے ہیں؟ کیا آپ ایسی دھوتی باندھتے ہیں جو آگے سے کھلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی زپ نہیں ہوتی؟ کیا یہ درست ہے کہ آپ کے گھروں میں سانپ، گو، سہنے، نیولے پالتو جانوروں کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور گھر کے سب لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ سینورینا پتسالی باوجود اس کے کہ سارے بڈھے پروفیسروں کی آنکھ کا تارا تھی اور پوری یونیورسٹی کے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز اور لڑکیوں کے دلوں کی پھانس تھی، ایک معمولی لائبریری اسسٹنٹ ہونے کے باوجود یونیورسٹی سنڈیکیٹ سے کوئی سا بھی کام لے سکتی تھی۔ پتسالی اس وقت کے روم کی اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ کسی کو اس سے محبت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی نکر کی ایک اور لڑکی بھی ہمارے روم میں تھی، لیکن وہ جینا لولو بریجیٹ کے نام سے فلموں میں چلی گئی۔ میں نے اپنے مارکر کی کیپ لگا کر اور کتابت کی کاپی بند کر کے پورے اعتماد سے کہا، سینورینا پتسالی، یہ سب کچھ جو آپ نے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے محض بکواس ہے اور اس کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ میرا ملک بلا شبہ ایک نوزائیدہ ملک ہے، لیکن اس کی تاریخ ہزاروں لاکھوں سال پرانی ہے۔ ہم لوگ نہ تو ضعیف الاعتقاد ہیں اور نہ ہی غیر طبی، غریب اور وہمی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں نہ تو کوئی بھوت رہتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی آسیب کا مسکن ہے۔ جادو ٹونا، تعویذ کنڈا نہ تو انسان کے کسی کام آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا وار کسی انسان پر چل سکتا ہے۔ یہ سب خیالی چیزیں ہیں جو پرانے مصنفوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کا دل بہلانے کو اختراع کی تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرے ملک کے پالتو جانور بلی، کتا، گھوڑا، گائے، شکرے باز، شہباز ضرور ہیں، لیکن جن حشرات کا تم نے نام لیا ہے ان کو ہم نے مداریوں کے سوا کہیں نہیں دیکھا۔ میرے ملک کے ایک حصے میں دھاری دار شیر ضرور ہوتا ہے،
اور میرے مشرقی پاکستان کے عزیز اور رشتہ دار بنگال ٹائیگر ضرور پالتے ہیں اور ہاتھیوں سے سواری کا کام بھی لیتے ہیں، لیکن کسی جانور کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ سینورینا پتسالی، یہ جو تمہارے ذہن میں سری اور رمزی اور مشکوک قسم کے خیالات ہیں، ان کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسرار آمیز باتیں سب خیالی اور قیاسی ہیں، ان کی بنیاد کوئی نہیں، اساس کچھ بھی نہیں۔ سینورینا پتسالی میری لمبی بات سننے کے بعد ایک مرتبہ پھر مسکرائی اور سر ہلا کر کہنے لگی، سوری پروفیسر، میرا مطلب آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، صرف معلومات حاصل کرنا تھا، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ یہ سب قیاس اور خیالی چیزیں ہیں اور ان کا کم از کم اس دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ کاش آپ مجھے پہلے ملے ہوتے تو میرے ذہن کی ساری گرہیں کھل چکی ہوتی اور میں شانت سروپ زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن افسوس آپ بڑی دیر کے بعد ملے۔ پھر بھی شکر ہے کہ آپ ملے تو صحیح، آپ کی بڑی مہربانی اور اس وضاحت کا دلی شکریہ۔ پتسالی اپنی اونچی ایڑی کو اسٹاف روم کے چوبی فرش پر کڑے کو کڑے سے بجاتی ہوئی نکل گئی تو پروفیسر فیراکوتی نے اپنے اینک کے حلالی شیشوں سے نگاہیں اوپر اٹھا کر مجھے غور سے دیکھا اور پھر کافی دیر تک دیکھتے چلے گئے۔ اسٹاف روم کے دوسرے حاضرین نے ہماری باتوں کو بالکل نہیں سنا تھا، مگر پروفیسر فیراکوتی اس ڈائلاگ پر ہمہ گوش رہے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے دھیمی آواز میں کہا، آپ نے پتسالی کے ناملائم سوالوں کا جس خوش اسلوبی سے جواب دیا، وہ آپ جیسا ذہین، پر اعتماد اور صاحب نظر استاد ہی دے سکتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر اور عقیدت کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر پروفیسر فیراکوتی کا شکریہ ادا کیا اور ان کی عظیم شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو منحنی ثابت کرنے کے لیے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے ادا بھی کیے، لیکن وہ ان کی حوصلہ افزائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ پروفیسر فیراکوتی نے اپنی اینک اتار کر کھلی ہوئی کتاب میں رکھتے ہوئے کہا، آپ نے جس ایمان و اعتبار کے ساتھ ایک حتمی انداز میں اس کی باتوں کا جواب دیا، وہ ایک صاحب النظر اور صاحب کشف ہی دے سکتا ہے۔ ایک عام پڑھا لکھا انسان ایسے یقین اور وثوق کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا جو آپ نے فرمایا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایک نوجوان شرکیہ کار ایسا بھی ہے جو آفاقی اسرار و رموز سے گہری واقفیت رکھتا ہے اور کھل کے ان کا اظہار کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گیا اور چند لمحوں تک گمسم اور ساکت و صامت اپنے سامنے تکتا رہا۔ پھر اپنی خفت ٹالنے کی غرض سے میں نے ان سے پوچھا، ایگریجو پروفیسرے، کیا آپ جن بھوت اور پری پریت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور کیا آپ کے خیال میں آسیب اور آسیب زدہ مقامات ہوتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں سپر نیچرل کا کوئی عمل دخل ہے؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم لوگ چونکہ سائنس کے طالب علم ہیں اور ہمارا تعلق سائنس کے شعبہ طبیعیات سے کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اس آسانی کے ساتھ ان ساری باتوں کا بطلان نہیں کر سکتے جن باتوں کو آپ نے محرم اسرار ہونے کی بنا پر غلط اور نادرست قرار دیا اور حتمی اور قطعی طور پر انہیں رد کر کے ان کی تکذیب کی۔ ویسے میں خوش ہوں کہ روم یونیورسٹی کو ایک قابل اور قابل اعتماد استاد میسر آیا جس سے ان کے ساتھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت سا حیران ہو کر اور کسی قدر ہلکے سے چڑ کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جنوں بھوتوں، پریوں، چڑیلوں، آسیب زدہ مسکنوں اور فوق الفطرت عناصر پر ایمان رکھتے ہیں اور توہم پرستی کے ماننے والے ہیں اور فوق العادہ کے قائل ہیں؟ انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا، ہم چونکہ تجرباتی سائنسدان ہیں اور تجربیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم کسی بات کا معائنہ، مطالعہ اور تجربہ کیے بغیر اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اب تک چونکہ ہم نے جنوں، بھوتوں اور فوق العادہ پر کوئی تجربہ نہیں کیا اور ان کو اپنی لیبارٹری میں لے جا کر جانچا پرکھا نہیں، اس لیے ہم ان پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، ان کو درست یا نادرست نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا علم چونکہ بہت وسیع ہے اور آپ کی نظر چونکہ امکان اور لامکان سے بھی آگے ہے، اس لیے آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب فضول ہے، بکواس ہے، ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں، کوئی امکان نہیں، کوئی مقام نہیں۔
مجھے پروفیسر فراکوتی کی بات سن کر زبردست دھچکا لگا اور میں سوچنے لگا کہ ایزیکو فرمی کی سیٹ پر بیٹھ کر کام کرنے والا یہ استاد کیسا سادہ لو ہے کہ اس کو معلومات عامہ کی ایک سادہ سی بات بھی معلوم نہیں۔ 2 راتیں اور 1 دن بڑی چنتا اور دبدھا میں گزرے کہ یا اللہ، اتنے بڑے پروفیسر کو اتنی سی بات بھی معلوم نہیں کہ فوق العادہ باتیں ذہن کی اختراعیں نامعلوم کے خوف اور کم کوشی کے جواز ہیں، ان کی اصل کچھ بھی نہیں۔ میرا منہ تو نہیں، لیکن اگر مجھے معاف کر دیا جائے تو میں یہ کہنے سے بھی گریز نہیں کروں گا کہ یہ سارا وقت سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب رازی کے تتبع میں گزرا۔ لیکن تیسرے روز میں نے پروفیسر فراکوتی کو ان کی فزکس لیبارٹری میں جا پکڑا۔ وہ اس وقت کتھئی رنگ کے مگ میں ایسپریس کافی پی رہے تھے اور اپنے سامنے رکھے ہوئے بلور کے آلات کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مخل ہونے کی معافی چاہی تو انہوں نے کمال مہربانی سے میرے لیے بھی کافی کا ایک مگ بنوا لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہنے لگے، یوں تو بارش کے آثار بڑے واضح اور نمایاں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بارش ہوگی نہیں، یہ ابر پھٹ کر معدوم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ایگروجو پروفیسرے، مجھے آپ کی پرسوں کی بات نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، اور میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ مرئی کے مقابلے میں ایک غیر مرئی وجود کس طرح سے اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اور ہونے کے مقابلے میں نہ ہونا کیسے ترازو کے تول تل سکتا ہے، اور وہ کون سی بیہودہ سائنس ہے جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ غیر موجودہ بھی موجود کی طرح ویسی ہی ماہیت رکھتا ہے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اپنا کافی کا مگ تو میز پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تیزی سے رگڑتے ہوئے بولے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مرئی کے مقابلے میں غیر مرئی کا موجود زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کائنات میں شے کے مقابلے میں لا شے اور سم تھنگ کے مقابلے میں نتھنگ زیادہ ہے، حالانکہ بظاہر نتھنگ کچھ بھی نہیں اور سم تھنگ بہت کچھ۔ میں نے کہا، پرسوں آپ نے حیران و پریشان کر کے روانہ کیا تھا، آج آپ ذلیل و خوار کر کے بھیجیں گے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میری بات سن کر ہنسنے لگے اور دیر تک مسکراتے رہے، پھر اپنی حلالی اینک اتار کر بولے، پروفیسر صاحب، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ دونوں میں سے کون طاقتور ہے، وہ جو ہمیں نظر آتا ہے یا وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ مرئی تگڑا ہے یا غیر مرئی؟ میں احمقوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تو انہوں نے کہا، اس کا سیدھا واضح اور بین جواب تو یہی ہے کہ جو شے نظر آتی ہے اور سامنے ہے اور مقابلے میں کھڑی ہے، وہ یقیناً نظر نہ آنے والی شے سے زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کا مطالعہ کریں اور مشاہدے میں دور تک اتر جائیں تو ہم آپ سے آپ محسوس کرنے لگیں گے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ نظر آنے والی شے سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں کچھ کہنے والا ہی تھا کہ انہوں نے بے حد ملائم آواز میں کہا، ذرا ہوا پر نظر ڈالیے، آپ کے ارد گرد دائیں بائیں اوپر نیچے موجود اس کا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، نہ وجود، نہ جسم، نہ ہیت، نہ حیولہ، اور جو اس کو جانچ کے دیکھیں تو ہوا سے زیادہ قوی اور شے اس کائنات میں موجود ہی نہیں۔ اس میں وافر مقدار میں آکسیجن موجود ہے جو چرندوں، پرندوں، حیوانوں اور جانداروں کو زندگی کی بنیاد مہیا کرتی ہے۔ اسی ہوا کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے جس پر نباتات کی زندگی اور نشو و نما کا دار و مدار ہے۔ ہر جگہ موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، ہر وقت حاضر ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارے ہر کام کو نمٹانے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کو محبت نامہ لکھنا ہو، کسی کی یاد میں رونا ہو، کسی کا بوسہ لینا ہو، بغل گیر ہونا ہو، قتل کرنا ہو، خودکشی کرنی ہو، گالی دینی ہو، ہنسنا ہو، حکم دینا ہو، معافی مانگنی ہو، بے وفائی کرنی ہو، بدمعاشی کرنی ہو، ہمیں ہر حال میں ہوا کی ضرورت ہے، کام کرنے سے پہلے، کام کرنے کے دوران اور کام کرنے کے بعد۔ اگر اس کی وافر سپلائی موجود نہیں ہوگی تو سب کام دھرے رہ جائیں اور ان کے ساتھ آپ بھی دھرے پڑے ہوں گے۔ ہوا بالکل نظر نہیں آتی، لیکن زندگی کا سارا انحصار ایک اسی غیر مرئی کوموڈٹی پر ہے۔ میرا خیال ہے پروفیسر صاحب کے ذہن میں وہی پرسوں والی بات موجود تھی، اور وہ مجھے قائل کرنا چاہتے تھے
کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے۔ مجھے سمن بکمن بیٹھا دیکھ کر انہوں نے میری تسلی کے لیے پھر کہنا شروع کیا کہ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال بار بار اٹھ کر آپ کو مجھ سے بھرانا چاہتا ہے کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہوا نظر نہیں آتی اور اس کی ناموجودگی زندگی کو ختم کر سکتی ہے، لیکن ایک جسمانی شے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک ایسی شے جو جسم رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے، نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، چھوئی جا سکتی ہے، یہ مثلاً یہ کمرہ ہی ہے، فزکس لیبارٹری کا دفتر۔ اگر اس کی چھت گر پڑے تو وہ آپ کو آنے واحد میں ہلاک کر دے گی۔ سانس گھٹ کر مرنے سے بہت پہلے فٹافٹ 1 سیکنڈ میں لینٹر گرا اور آپ ختم۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ واقعی میرے ذہن میں اسی قسم کا سوال یا اسی قسم کے سوال جنم لے رہے تھے۔ پروفیسر فیراکوتی نے فرمایا، لیکن پروفیسر صاحب یہ چھت گرے گی کیوں بھلا؟ کوئی تو ایسی شے ہے جس نے اس چھت کو گرنے پر مجبور کیا۔ کسی چیز نے تو اتنے بھاری لینٹر کو کھینچا، کسی نے تو اس بستی رستی چھت کو زمین بوس کیا۔ اب اس پر نظر کیجئے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی نظر نہیں آئے گی، اور وہ نظر نہ آنے والی شے کشش ہے، گریوٹی۔ اگر یہ غیر مرئی کشش نہ ہوتی تو ساری کی ساری ٹوٹ جانے والی چھت کبھی نیچے نہ گرتی، کبھی کسی کی موت کا باعث نہ بنتی، ٹوٹ جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی، لیکن نیچے کبھی نہ گرتی، اس جگہ اسی طرح سے قائم رہتی۔ میں نے کبھی کشش ثقل کی اس اندھی طاقت پر غور ہی نہ کیا تھا۔ ہوا کی طرح یہ بھی میری زندگی سے الگ کوئی چیز تھی۔ آنے سے پہلے میرا ان دونوں سے کوئی قریبی رشتہ نہ تھا، اس لیے میں ان سے بے تعلق ہو کر زندگی گزار رہا تھا۔ پروفیسر فیراکوتی نے کہا، اور یہ روشنی کیا ہے؟ اس کی ہیئت ترکیبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ روشنی کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی روشنی کو دیکھا ہے؟ بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ روشنی بھی ایک غیر مرئی شے ہے، خود نظر نہیں آتی، لیکن جب کسی شے پر منعکس ہوتی ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے، پھر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اثرات ملاحظہ کر سکتے ہیں، سیدھے روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ کہنے لگے، بجلی کے بلب کو ہم دمکتا ٹمکتا دیکھ سکتے ہیں، اسے روشن صورت میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک وہ کسی دیوار، کسی شخص، کسی کرسی میز، کسی کمرے، درخت، میدان، پہاڑ سے نہ ٹکرائے، ہم روشن بلب یا روشن مشعل کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے نکلنے والی روشنی کو سفر کرتے نہیں دیکھ سکتے کہ اب یہاں پہنچی، اب ادھر کو مڑی، اب وہاں رکی، اب پھر روانہ ہوئی۔ اگر سورج اس زمین کو روشن کرتا ہے، اس کرۂ ارض کو دمکاتا ہے، تو سورج سے زمین تک کا درمیانی فاصلہ بھی روشن ہونا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ خلا سارے کا سارا تاریک ہے، لیکن روشنی اس کے اندر سے گزر کر سطح زمین کو منور کر رہی ہے، ہر جگہ روشنی پھیلاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روشنی کی لہریں غیر مرئی ہیں، اور وہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ کسی شے سے نہ ٹکرائیں، یعنی جب تک زمین کی اس فضا پر منعکس نہ ہوں، جو فضا ہماری پیاری غیر مرئی سہیلی ہوا نے قائم کی ہے، اور جس کو ہماری محبوب غیر مرئی کشش نے تھام کے رکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم گرمی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ یہی حال سردی کا ہے۔ آپ کسی کھڑکی کی شیشے سے جھانک کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کمرہ کس قدر گرم یا کس قدر ٹھنڈا ہے۔ عین اسی طرح سے ہم بھی اپنے اندر جھانک کر ان طاقتور محرکوں کو نہیں دیکھ سکتے جنہوں نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک طوفان اٹھا رکھا ہے۔ محبت، نفرت، طمع، خوف، خواہشیں، لوبھ، موہ، اہنکار، ہمدردی، ایثار، خوبی، خرابی وغیرہ، یہ سب ہیجان اور جذبے جو ہمارے اندر ابلتے ہوئے لاوے اور پھیلتے سمٹے جوار بھاٹے کی شکل میں ہر وقت سرگرم عمل ہیں، سارے کے سارے غیر مرئی ہیں، اور ان جذبوں کی طاقت اور ان کا تصادم ملاحظہ کرتے ہو، ان غیر مرئی نظر نہ آنے والے جذبوں کا ٹکراؤ اور ان کی وحشت ناک ٹکر۔ پروفیسر فیراکوتی نے اپنا مگ اٹھایا اور کافی کا ایک بھرپور گھونٹ بھر کر بولے، یوں تو میں اپنی کافی ہمیشہ بغیر چینے کی پیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ خوب میٹھی کافی پیوں اور چٹخارے لے کر اپنا مگ ختم کروں۔ یہ بات انہوں نے میرا خوف دور کرنے کے لیے کی تھی، وہ خوف جو ان کی باتوں کا سامنا کرنے سے میرے سارے وجود پر طاری ہو گیا تھا،
اور میں بللا سا ہو کر ان کے سامنے سر ڈالے بیٹھا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر کی کچھ باتیں بھی کی، لیکن میں واپس اپنے محور پر نہ پہنچ سکا۔ پھر انہوں نے یونیورسٹی کے کچھ اسکینڈل سنائے، لیکن ان میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی۔